فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر ہم کتاب مقتل شیخ صدوق پڑھتے ہوئے پہنچ گئے ہیں ریڈنگ کے پارٹ 6 پر، جہاں پر ہم کتاب کے صفحہ 94 پر پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ عنوان ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق بیان سے۔ آئیے اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کتاب عیون اخبار الرضا کی جلد 2 میں صفحہ 27 پہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا سرسبز خوشبودار پھولوں کا گلدستہ ہے اور حسن اور حسین علیہ السلام میرے سرسبز خوشبودار پھولوں کے 2 گلدستے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کتاب عیون اخبار الرضا کے جلد 2 صفحہ 33 میں فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے پدر گرامی قدران سے افضل و بہتر ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام اوصیاء کے آقا ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان دونوں کے بعد آنے والے ائمہ متقین کے آقا و سردار ہیں۔ ہمارا دوست اللہ کا دوست ہے اور ہمارا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ ہماری اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور ہماری نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ حوالہ الامالی شیخ صدوق صفحہ 652۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حسن بن زیاد عطار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ فاطمہ بہشتی خواتین کی سردار اور سیدہ ہیں، کیا وہ صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جناب مریم علیہ سلام اللہ علیہ ایسی ہیں اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام بہشتی عورتوں کی سردار ہیں، خواہ وہ اولین سے ہوں یا آخرین سے۔ میں نے کہا رسول خدا کا یہ فرمان کہ حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ تمام جوانان جنت کے سردار ہیں، خواہ ان کا تعلق اولین سے ہو یا آخرین سے۔ حوالہ امالی شیخ مفید اور صفحہ ہے 187۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی بھی ان دونوں ان کے والد اور والدہ کو دوست رکھتا ہے وہ روز قیامت میرے ساتھ میرے درجے پر فائز ہوگا۔ حوالہ کتاب امالی شیخ مفید رحم اللہ صفحہ 299۔ پھر لکھا ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن رب العالمین کا عرش ہر طرح کی زینت سے مزین کیا جائے گا۔ پھر 2 ممبر لائے جائیں گے کہ ہر ممبر کا طول 100 میل ہوگا اور ان میں سے ایک عرش کے دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب رکھا جائے گا۔ پھر امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان میں سے ایک پر حسن علیہ السلام اور دوسرے پر حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود سے اپنے عرش کو زینت بخشے گا جس طرح سے عورتیں اپنے آپ کو 2 گوشواروں سے مزین کرتی ہیں۔ حوالہ کتاب الامالی شیخ مفید صفحہ 174۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ سے نقل ہوا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن اور حسین علیہ السلام بیٹھے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے معبود، تو جانتا ہے کہ یہ میرے اہل بیت علیہ السلام اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین افراد ہیں۔
بس جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان کے ساتھ محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو بھی ان کے ساتھ بغض رکھ، جو ان سے دوستی رکھتا ہے تو بھی انہیں دوست رکھ، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی کر، اور ان کی مدد کرنے والوں کی مدد کر، انہیں ہر قسم کے رجز سے پاک رکھ، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھ، اور روح قدسی سے ان کی تائید فرما۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یا علی، فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے بدن کا حصہ ہے، اور وہ میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا میوہ ہے۔ جس چیز سے اسے نفرت ہے مجھے بھی اس سے نفرت ہے، جو چیز اسے مسرور کرتی ہے وہ مجھے بھی خوشحال کرتی ہے۔ وہ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ آ کر ملے گی، میرے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حسن حسین علیہ السلام میرے بیٹے اور میرے گلدستے کے سرسبز و خوشبودار پھول ہیں، اور وہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ دونوں آپ کے نزدیک آپ کے کانوں اور آپ کی آنکھوں کی مانند محترم ہیں۔ حوالے کے طور پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ امالی شیخ مفید صفحہ 574 اور 575، شیخ مفید رحم اللہ نے اپنی کئی ایک کتب میں اصحاب قصہ یعنی پنجتن آل ابا یا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہت سی روایات اور کافی مطالب نقل کیے ہیں، لیکن یہاں پر اس لیے کہ اس کتاب کا ہدف اور اصلی موضوع کہ زندگانی اور مقتل امام حسین علیہ السلام تھا، اس سے دور نہ ہو، ان 7 حدیثوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل حاصل کرنے کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کریں کہ جو آل ابا کے فضائل و مناقب کے بارے میں تحریر کی گئی ہیں۔ سامعین، یہاں پر یہ جو چند حدیث تھیں وہ ہم نے پڑھ لی، اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب۔ عنوان ہے فصل اول پر تحقیقی نگاہ، یعنی کہ ہم یہاں پر اب فصل اول مکمل کر چکے ہیں، یعنی اب اس پر ہم تحقیقی نگاہ ڈالتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دردائل کی داستان واقع فطرس اور قصہ سلسائل، سواد سے ہے سلسائل، اور اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حاشیے میں کہ محمد تقی سپہر اور ناصع التواریخ جلد نمبر 1 صفحہ 20، نقل از کتاب الفیبا فے یہ بے ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ تینوں واقعات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں کہ جو در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے ایک ہی معجزے اور کرامت کی حکایت ہے۔ ہماری مذہبی کتب میں اس داستان کے بارے میں کافی کچھ لکھا گیا ہے، اور بہت سے موارد میں یہ واقعہ بعنوان فطرس نقل ہوا ہے۔ جناب شیخ عاملی عین سے عاملی رقم تراز ہیں کہ فطرس کے واقعے کو اکثر محدثین نے اپنی اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ حوالہ ہے عاملی اثبات الہدا جلد 5 صفحہ 192۔ پھر لکھا ہے یہاں پر، یہ تو یعنی جب ہم تحقیقی نگاہ کی طرف بڑھے ہیں سامعین تو یہاں پوائنٹ وائز دیا گیا ہے۔ دوسرے پوائنٹ پر لکھا ہے یہاں پر کہ شیخ صدوق رحم اللہ نے اس حدیث کو ایک اور جگہ بھی اسی تفصیل اور اپنی اسناد کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری رحم اللہ سے نقل کیا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ وہ وہاں پر اضافہ کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزاد کا بوسہ لیا، اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی، اور حسین علیہ السلام نے ان کی زبان چوسی، بالکل اسی طرح جیسے پہلے حسن علیہ السلام نے چوسی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت پڑھی، جیسا کہ پہلے حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت پڑھی تھی۔ یہاں پر حوالہ ہے شیخ صدوق علل الشرائع صفحہ 138، معنی الاخبار شیخ صدوق رحم اللہ صفحہ 57-58۔ اچھا جی، آئیے اگلے پوائنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شیخ صدوق رحم اللہ نے امام حسین علیہ السلام کا نام رکھنے کے بارے میں اپنی سند کے ساتھ 7 حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان کے مختلف آثار و تالیفات میں 2 موارد کے تکرار کے ساتھ اس بارے میں ان سے کل 9 روایات نقل ہوئی ہیں۔ ہم نے ان میں سے
6 का मुकम्मल मतन यहाँ पर ज़िक्र किया है और बाकी 3 मवारिद में थोड़ी सी वजाहत बयान की है और उनके मतन के बारे में वजाहत करने से मुतालिक कोई नुक्ता नहीं छोड़ा। अलबत्ता आखिरी हदीस में 2 अहम नुकात काबिल तहकीक हैं। अब यहाँ पे अलिफ बे करके है, आइए अलिफ में लिखा है अस्मा बिनते उमैस के जिनसे ये रिवायत नकल हुई है कि वो उस वक्त शहर मदीना में मौजूद नहीं थी जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, क्योंकि तमाम तवारीख की नकल के मुताबिक उन्होंने हिजरत के 7वें साल अपने शौहर के हमरा मक्के से हबशा की तरफ हिजरत की थी और हिजरत के 7वें साल दूसरे महाजिरों के हमराह मदीना लौट कर आईं। इसका हवाला नोट कीजिए, लिखा है दायरतुल मारिफ बुजुर्ग इस्लामी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 613। जबकि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के दूसरे और तीसरे और चौथे साल में हुई थी। अब इनके हवाला जात हैं, एक से ज़्यादा हैं। मुरव्वजुज़्ज़हब मसूद जिल्द 2 सफ़ा 289, अलबत्ता वाला शराफ मसूदी सफ़ा 213 और 263। इसके बाद है असबातुल वसिया सफ़ा 164। फिर है अल इरशाद शेख मुफीद जिल्द 2 सफ़ा 27। इब्न साद तर्जुमा अल इमाम अल हुसैन व मक्तल मिन किताब अल तबक़ात सफ़ा 17। फिर है इब्न अबी तेलाम जीम तलज बगदादी तारीख़ुल आइम्मा अल खवारज़मी मक्तल अल हुसैन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 143। और फिर है अल मलहूफ सैयद बिन ताऊस सफ़ा 91। कशफुल गम्मा अरबली जिल्द नंबर 2 सफ़ा 215। अलबत्ता अगर शाज शीन अलिफ जाल शाज और ज़ईफ़ कौल को भी तस्लीम करें तब भी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हिजरत के 5वें और 6ठे साल में बनती है। फिर भी हसनैन शरीफैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के वक्त उनके मदीने में होने को साबित नहीं कर सकते। यहाँ पर भी हवाला नोट कर लीजिए, इहक़ाक़ुल हसन मुल्हिक़ात जिल्द नंबर 11 सफ़ा 256 से 259 तक और लिखा है अहले सुन्नत की किताब से नकल के मुताबिक। फिर चलते हैं जी, अलिफ हमने पढ़ लिया। बे पे लिखा है कि इसी रिवायत के एक हिस्से में रावी कहता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने इस नौमौलूद का नाम क्या मुंतखब किया है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसका नाम रखने में आप पर पहल नहीं करूँगा, लेकिन पसंद करता हूँ कि इसका नाम हरब रखूँ। अजीब ये है कि इसी सवाल व जवाब का इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अलावा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी तकरार हुई। तो दोनों मवारिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश और उनके इंतखाब की कोई एतना नहीं की। अलिफ एन ते नून अलिफ एतना नहीं की। हमारे अकीदे के मुताबिक ये जुमला कि मैं पसंद करता हूँ कि इसका नाम हरब रखूँ बनी उमैया के बेज़मीर मुबल्लिगीन की गलत तबलीगात का नतीजा है। ये इब्तिदा में तो अहले सुन्नत वल जमात की कुतुब में नकल हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शियई मुनाबे में भी दाखिल हो गया। इस बात को वाज़ेह और रोशन करने के लिए अहले सुन्नत के मनाबे व मसादिर में मनकूल रिवायात में एक रिवायत को बतौर मिसाल यहाँ पर जिक्र करते हैं और वो कुछ यूँ है कि अली अलैहिस्सलाम ने पहले से अपने तीनों बेटों का नाम हरब रखा हुआ था, हे रे बे। चूँकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराज़ किया तो मजबूर हो गए कि तीनों मवारिद में अपनी राय तब्दील करें और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ पर अपने तीनों बेटों के नाम हसन, हुसैन और मोहसिन रखें। अब इसका हवाला आप नोट कीजिए, असदुल गाबा इब्ने असीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 19 और निहायतुल अरब नवीरी नून वाओ ये रे छुटिए जिल्द नंबर 18 सफ़ा 213। फिर लिखा है कि गोया इस रिवायत को घड़ने वाले ये चाहते थे कि मुआविया के बाप अबी सुफियान यानी हरब के नाम की तरवीज करने के अलावा मुसलमानों के अज़हान में इस बात को परवान चढ़ाएं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम जंग पसंद शख्स थे, यहाँ तक कि वो एतराज़ पैगंबर की एतना किए बग़ैर अपने तीनों बेटों का नाम हरब यानी जंग रखना चाहते थे। आइए अब चौथे पॉइंट को पढ़ते हैं।
لکھا ہے کہ شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اس حدیث کو طریق ابن عباس رضی اللہ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے ذیل میں حسن بن مہران اور ابن عباس رضی اللہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کی سورہ حل عطا کی آیات کی تفسیر و تعویل کے بارے میں گفتگو کو بھی نقل کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا شیخ مفید کے علاوہ بہت سے دوسرے محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پانچواں پوائنٹ اس میں، پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ہم یہ فصل اول پر تحقیقی نگاہ ڈال رہے ہیں، تو اس میں آخری پوائنٹ پانچواں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مفصل حدیث کو جاری رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی تفصیل سے 9 معصوم، نون واو 9 معصوم اور خدا کے برگزیدہ رہبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی مخصوص دعا کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ہم نے یہاں پر صرف اس کے پہلے حصے کا تذکرہ کیا ہے جو شہید عاشورہ امام حسین علیہ السلام اور پیغمبر عاشورہ امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق تھا۔ اس حدیث کا ایک حصہ جو کہ زبان زد عام ہے اور بہت مشہور ہے اور محافل و مساجد میں اکثر و بیشتر بیان ہوتا ہے، وہ درج ذیل ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ بے شک حسین علیہ السلام چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں، اور اس کو عربی میں یوں ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات۔ یہ عبارت در حقیقت اس طویل حدیث کے پہلے حصے کا خلاصہ ہے جو نقل معنی کی صورت میں بیان ہوا ہے۔ مورد بحث حدیث کا دقیق متن بعض راویوں کی نقل کے مطابق یوں ہے کہ اب یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ان الحسین مصباح ہدن وسفینۃ النجات، اور اس کے حوالہ دیا گیا ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ 60۔ بعض راویوں کی نقل کے مطابق ہدن کی جگہ پر لفظ ہاد ثابت ہوا ہے، یعنی 2 چشمی ہے، الف اور دال، اور پھر لکھا ہے کہ ان الحسین مصباح ہادم و سفینۃ النجات۔ اس کا حوالہ ہے یہاں پر ایک سے زیادہ، کمال الدین شیخ صدوق صفحہ 265، علام الورا امین الاسلام طبرسی صفحہ جلد 2 صفحہ 186، اثبات الہدا شیخ حر عاملی جلد 2 صفحہ 229، بہار الانوار علامہ مجلسی رحمہ اللہ جلد 2 صفحہ 204، طبرسی، حر عاملی اور علامہ مجلسی، ان تینوں نے اسے شیخ صدوق سے نقل کیا ہے۔ تو یوں سامعین ہماری یہاں پر پہلی فصل مکمل ہوئی، اور اب آئیے پیج 103 پر دوسری فصل کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں اس کی ہیڈنگ ہے آسمان، اخبار اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ یہاں پر پہلے ایک بند لکھا ہوا ہے کہ گریہ آہو بکار بر آسمان، قدسیاں نوحہ سربر آسمان۔ یہ فارسی میں ہے، میں فارسی نہیں آتی مجھے، لیکن میں بس پڑھ رہی ہوں، جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے کہ گریہ آہو بکا بر آسمان، قدسیاں نوحہ سر ابر آسماں، حور و غلمان و ملک گریاں شدہ، مجلس و ماتم بپا بر آسماں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، رسول خدا کی پیشن گویاں۔ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے منقول ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ حسن علیہ السلام ان کے قریب آئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو رو دیے، اور اس کے بعد فرمایا اے میرے بیٹے میرے پاس آئیں۔ انہیں اپنے قریب کیا اور دائیں زانوں پر بٹھا لیا، اور ان کے بعد حسین علیہ السلام قریب آئے، انہیں دیکھ کر روئے اور فرمایا اے میرے بیٹے میرے پاس آئیں۔ انہیں اپنے قریب کیا اور بائیں زانوں پر بٹھایا، پھر فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں اور انہیں بھی دیکھ کر روئے اور فرمایا میری بیٹی میرے پاس آئیں، اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی دیکھ کر روئے اور فرمایا میرے بھائی میرے پاس آئیں، اور انہیں اپنے دائیں جانب بٹھایا۔ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں سے ہر ایک کو دیکھ کر روئے ہیں، کیا ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کو خوش کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا
اور تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ میں اور وہ خدا کی بہترین مخلوق ہیں اور زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان سے زیادہ محبوب تر ہو۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے برادر ہیں، میرے بعد صاحب الامر ہیں اور وہ دنیا و آخرت میں میرے پرچم دار ہیں اور قیامت کے دن حوض کوثر کے اور میری شفاعت کے مالک ہیں۔ وہ ہر مسلمان کے مولا، ہر مومن کے امام اور ہر پرہیزگار شخص کے رہبر و قائد ہیں۔ وہ میری حیات میں اور میری وفات کے بعد میری امت کے لیے میرے جانشین اور خلیفہ ہیں۔ ان کا دوست میرا دوست اور ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ میری امت ان کی ولایت کی وجہ سے لائق رحمت اور ان کے مخالفین ان کے ساتھ عداوت کی وجہ سے لعنت کے مستحق ہے۔ انہیں دیکھ کر میرا گریہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ مجھے یاد آیا ہے کہ میرے بعد مسلمان ان سے خیانت کریں گے، حتیٰ کہ انہیں میرے منصب سے دور کر دیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد انہیں میری جگہ پر مخصوص کیا ہے۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ سلوک یوں ہوگا کہ وہ ان کے سر پر ضربت لگائیں گے کہ ان کے خون سے ان کی ریش رنگین ہو جائے گی۔ یہ کام بہترین مہینے یعنی ماہ رمضان میں ہوگا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا ازل سے ابد تک دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ میرے بدن کا حصہ، میری آنکھ کا نور، میرے دل کا میوہ اور میری روح ہے جو میری جان میں جاری ہے۔ وہ انسانی شکل میں حور ہے کہ وہ جس وقت بھی پروردگار جل جلالہ کے حضور میں محراب عبادت میں کھڑی ہوئی ہے تو اس کا نور آسمانی فرشتوں کے لیے یوں چمکتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میری بہترین کنیز فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیکھو کہ وہ میری بارگاہ میں کھڑی اپنے دل و جان سے میری عبادت میں مشغول ہے۔ اس کے بدن کی تمام ہڈیاں میرے خوف سے لرز رہی ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اس کے پیروکاروں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھوں گا۔ میں یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میرے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے گھر کی عزت و شوکت ختم ہو جائے گی اور اس کے گھر کا احترام ختم ہو جائے گا، اس کا حق غصب کر لیا جائے گا، اس سے میراث چھین لی جائے گی، اس کا پہلو بھی زخمی ہوگا اور اس کا بچہ محسن سخت ہوگا اور وہ فریاد کرے گی یا محمد، کوئی جواب نہیں دے گا۔ وہ مدد مانگے گی، کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ وہ میرے بعد ہمیشہ غمگین، رنجیدہ اور گریہ ہی کرتی رہے گی۔ بعض اوقات اس وجہ سے گریہ کرے گی کہ اس کے گھر سے وحی کا سلسلہ قطع ہو گیا ہے، اور بعض اوقات میری جدائی کو یاد کر کے روئے گی۔ جب رات کی تاریکی چھائے گی تو خوف زدہ ہوگی، کیونکہ میری وہ آواز جو قرآن کے ہمراہ شب زندہ داری کے وقت سنتی ہے نہیں سن پائے گی۔ وہ جو کہ اپنے والد بزرگوار کے زمانے میں صاحب عزت تھی، اب اپنی عزت و شوکت ہاتھ سے جاتی ہوئی پائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کے ذریعے اپنے ذکر سے مانوس کرے گا۔ فرشتے اسے اسی آواز میں کے ساتھ ندا دیں گے جس سے پہلے انہوں نے مریم بنت عمران کو ندا دی تھی کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا، پاکیزہ رکھا اور خواتین عالم پر فضیلت و برتری دی ہے۔ اے فاطمہ، تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور پھر ان کی بیماری کے ایام شروع ہو جائیں گے۔ وہ بستر بیماری پر جا لیٹیں گی یہاں تک کہ اللہ مریم بنت عمران کو بھیجے گا تاکہ وہ ان کی بیماری میں ان کی ہمدم ہوں اور ان کی تیمارداری کریں۔ یہی وقت ہوگا کہ وہ خدا سے کہیں گی کہ پروردگارا، میں زندگی سے تھک چکی ہوں اور دنیا والوں سے غمزدہ ہوں، لہٰذا مجھے میرے والد گرامی کے پاس پہنچا دے۔ اللہ عز و جل بھی اسے میرے ساتھ ملحق کر دے گا اور وہ میرے اہل بیت علیہم السلام میں سے سب سے پہلی فرد ہوگی جو میرے ساتھ آ ملے گی۔ وہ غمگین، رنجیدہ، اندوہناک، محروم اور مقتول میرے پاس آئے گی۔ میں اس وقت کہوں گا کہ پروردگار، جس کسی نے اس پر ظلم و ستم کیا ہے اس پر لعنت بھیج، اور جس کسی نے اس کا حق پامال کیا ہے اسے کیفر کردار تک پہنچا دے۔ جس نے اسے رسوا کیا ہے تو بھی اسے ذلیل و خوار کر، اور جس کسی نے اس کے پہلو میں ضرب لگائی ہے کہ جس سے اس کا بچہ سخت کر گیا ہے اسے اپنی آتش میں تا ابد محبوس کر دے۔
اس پر فرشتے کہیں گے آمین۔ حسن میرا بیٹا اور فرزند ہے، وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، وہ میری آنکھ کی روشنی اور دل کی ٹھنڈک اور میرے دل کا میوہ ہے، وہ جوانان جنت کا سردار اور امت پر خدا کی حجت و دلیل ہے۔ اس کا فعل میرا فعل اور اس کی بات میری بات ہے۔ جس کسی نے بھی اس کی پیروی کی وہ بھی مجھ سے ہے، جس نے اس کی نافرمانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے یاد آیا اور میں اس لیے رویا کہ میرے بعد اس کی سخت توہین کی جائے گی۔ ظالم اسے مسلسل رسوا کریں گے اور آخر اسے زہر دے کر ظلم و ستم کے ساتھ شہید کریں گے۔ پس اس وقت ساتوں آسمان کے سارے فرشتے اس کی موت کی وجہ سے گریہ کریں گے، پرندے فضا میں اور مچھلیاں سمندر کی گہرائی میں گریہ ازاری کریں گی۔ جس دن سب آنکھیں اندھی ہو جائیں گی اس دن وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوں گی جو اس پر روتی ہوں گی، اور جس دن سب کے دل مغموم و محزون ہوں گے اس کا دل محزون نہیں ہوگا کہ جو ان پر غمزدہ ہوا ہوگا۔ جس دن پل صراط پر سب کے پاؤں لرز رہے ہوں گے اس کا پاؤں نہیں لرزے گا کہ جس نے بقیع میں اس کی زیارت کے لیے قدم اٹھایا ہوگا۔ اسی طرح چلے حسین علیہ السلام کہ وہ مجھ سے ہے اور میرا بیٹا ہے اور میرا لال ہے، وہ اپنے بھائی کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق ہے، وہ مسلمانوں کے رہبر، مومنین کے آقا، پروردگار عالم کے خلیفہ، مظلوموں کی فریاد رسی کرنے والا ہے، پناہ تلاش کرنے والوں کی پناہ گاہ اور تمام مخلوق پر حجت خدا ہے۔ وہی جوانان بہشت کا سردار اور نجات امت کا راستہ ہے۔ اس کا فعل میرا فعل اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ جو کوئی بھی اس کا پیروکار ہوگا وہ مجھ سے ہے، اور جو شخص بھی اس سے روگردان ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے وہ کچھ یاد آیا کہ جو اس کے ساتھ ہوگا، گویا کہ میں اس کے ہمراہ ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری قبر اور میرے حرم میں پناہ لے رہا ہے، لیکن اسے پناہ نہیں دی جائے گی۔ میں عالم رویا میں اسے اپنے سینے سے لگاؤں گا، میں اسے سرائے ہجرت سے کوچ کرنے کی دعوت دوں گا اور اسے شہادت کی بشارت دوں گا۔ وہ وہاں سے اپنی قتل گاہ اور اپنے گرنے کی سرزمین کرب و بلا صحرائے قتل و فنا کی طرف کوچ کرے گا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ قیامت کے دن میری امت کے شہیدوں کے آقا و سردار ہیں۔ گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم مبارک پر تیر لگائے جائیں گے، وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گرے گا اور پھر وہ اس طرح مظلومانہ طریقے سے ذبح ہوگا کہ جیسے گوسفند کا سر جدا کیا جاتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے گریہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے گریہ ازاری کی صدا بلند ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھتے ہوئے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں اس کے بارے میں شکایت کرتا ہوں کہ جو میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ سلوک ہوگا اور اس کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ پھر اس کا حوالہ جو ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس کا حوالہ ہے، تھوڑا سا پہلے سے دیکھنا پڑے گا کیونکہ حوالہ آغاز میں دیا تھا۔ شیخ صدوق العمالی صفحہ 177 اور 175 177۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فاطمہ، حسن اور حسین رسول خدا کی خدمت میں تھے کہ انہوں نے اچانک میری طرف دیکھا اور رو دیے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرا گریہ کرنا اس سبب سے ہے کہ جو میرے بعد آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میرا گریہ اس ضربت کی وجہ سے ہے کہ جو آپ کے سر پر لگے گی، اس تھپڑ کی وجہ سے ہے کہ جو فاطمہ کے رخسار پر ماریں گے، اس نیزے کی وجہ سے ہے کہ جو حسن علیہ السلام کے پاؤں میں ماریں گے، اور اس زہر سے کہ جس سے اسے مسموم کریں گے، اور حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کی وجہ سے۔ رسول خدا کی اس گفتگو کے تمام اہل خانہ رسول خدا کی یہ گفتگو سن کے تمام اہل خانہ گریہ کرنے لگے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے پروردگار نے ہمیں امتحان کے لیے
کیا ہمارے پروردگار نے ہمیں امتحان کے لیے خلق کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اے علی، آپ کو بشارت ہو، اللہ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ مومن کے علاوہ آپ کا کوئی محب نہیں ہوگا اور منافق کے سوا آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ حوالہ اس کا نوٹ کیجئے، امالی شیخ صدوق صفحہ 197۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے کہ ان سے کہا کہ میرے پاس کسی کو بھی نہ آنے دینا۔ اس دوران میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے جبکہ وہ بچے تھے، تو جناب ام سلمہ انہیں روک نہ سکی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، تو جناب ام سلمہ ان کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئیں۔ دونوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ حضرت کے سینہ مبارک پر بیٹھے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گریہ کر رہے ہیں اور ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام سلمہ ان کے سوال پہ فرمایا رسول خدا نے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے مطلع کیا ہے کہ میرا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا، اور یہ اس زمین کی تربت یعنی خاک ہے، اور یہ اس زمین کی تربت ہے جہاں پر وہ قتل ہوگا، اسے اپنے پاس محفوظ کر لے، جب بھی یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا پیارا حسین قتل ہو گیا ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ سے سوال کرے کہ وہ اس تقدیر کو ٹال دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے کہ اس کے لیے ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ جس تک مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں پہنچے گا۔ اس کے شیعہ ہوں گے جن کی شفاعت کی جائے گی، پس ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور حضرت مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو امام حسین علیہ السلام کے دوستوں اور شیعوں میں سے ہوں، خدا کی قسم قیامت والے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آئیے اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، امالی شیخ صدوق صفحہ 2 اور 3۔ آگے چلتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، کتاب علل الشرائع صفحہ 205۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام شکم مادر میں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام حسین ہوگا، میری امت اسے قتل کر دے گی۔ انہوں نے کہا پس مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ ائمہ کو انہی کی نسل سے قرار دے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس پر راضی و خوش ہوں۔ اور آئیے اب آگے مزید چلتے ہیں، مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے، کتاب ہے علل الشرائع صفحہ 204۔ لکھا ہے عبد الرحمن بن کثیر ہاشمی کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، فرزندان حسین علیہ السلام کو اولاد حسین علیہ السلام پر کہاں سے برتری اور فضیلت حاصل ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی راستے کے راہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا خیال کرو گے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ آپ کے بعد اس کی امت اسے قتل کرے گی۔ انہوں نے فرمایا اے جبرائیل مجھے اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی بات کو 3 مرتبہ اپنے بات کی 3 مرتبہ تکرار کی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے امت قتل کرے گی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 3 مرتبہ تکرار کی اور بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ امام
امامت، وراثت اور خزانہ نبوت کی خزانہ داری اس فرزند اور اس کی اولاد کے پاس ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے کی بشارت دیتا ہے کہ جسے میرے بعد میری امت قتل کر دے گی۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا جان مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس بات کی 3 مرتبہ تکرار کی، پھر انہیں پیغام بھیجا کہ یہ ضروری ہے کہ امامت، وراثت اور خزانہ نبوت کی خزانہ داری اس میں ہو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اس صورت میں خداوند متعال سے راضی و خوشنود ہوں۔ شکم زہرا میں امام حسین علیہ السلام کا وجود آیا، وہ 6 ماہ کے دنیا پر تشریف لائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے قبل حضرت عیسیٰ بن مریم کے علاوہ جو بھی بچہ 6 ماہ کا پیدا ہوا وہ زندہ نہ بچتا تھا۔ ان کی ولادت کے بعد ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ام سلمہ نے لی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیتے تھے اور اسے وہ اس قدر چوستے کہ سیر ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کا گوشت رسول خدا کے گوشت سے پرورش کیا۔ حسین علیہ السلام نے جناب فاطمہ کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ ترجمہ لکھا ہے یہاں پر کہ اور اس کے یا جو بھی یا سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کا کہ اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کی کل مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ توانائی کو پہنچ گیا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور میری ذریت میں بھی تقوی قرار دے۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگر کہتے کہ میری اولاد کو نیک بنا تو تمام بیٹے امام ہوتے، لیکن یوں تخصیص دی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، ائمہ معصومین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں۔ اس بارے میں بہت زیادہ روایات شیخ مفید کی کتب میں موجود ہیں۔ سامعین، اس حوالے کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور بہت کچھ جان رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔